خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت اور پی ڈی ایم کی جاتی ہوئی حکومت کا تقابلی جائزہ پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ تازہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام آباد سے ممتاز صحافی و تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جاوید صدیق صاحب، پروگرام کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے 3.5 سال کی حکومت پی ٹی آئی کی دیکھی، 16 ماہ کی حکومت پی ڈی ایم کے اتحادیوں کی دیکھی، تقابلی جائزہ کرتے ہیں تو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ دیکھیے، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کے پشت پر اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کو غیر مشروط فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ گورننس ان کی بہت پور تھی، اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ وہ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے، اکانومی کو بہتر کریں گے، بیرون ملک پاکستانیوں سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کریں گے، 50 لاکھ ملازمتوں کا موقع تخلیق کریں گے یا کریٹ کریں گے، اور کروڑ لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو گھر دیں گے، وہ نہیں کر سکے۔ اور یہ غیر حقیقت پسندانہ قسم کے ٹارگٹس تھے، وہ اچیو نہیں کر پائے۔ ان کا فوکس تھا سرکردہ اپوزیشن لیڈروں کا احتساب۔ انہوں نے کیسز بنائے، نیب کے ذریعے کیسز چلائے بھی، ایف آئی اے کو استعمال کیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی بھی ان کا کیس جو تھا وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پایا۔ اور پھر ان کی جو پالیسیز تھی، خاص طور پر فارن پالیسی، اس میں کئی خرابیاں تھی، اور بالآخر ان کی جو سب سے بڑی سپورٹ تھی وہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی جب انہوں نے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کی تقرری کے اوپر آرمی چیف سے ایک طرح سے تنازع کھڑا کر لیا، تو ان کا زوال شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کو اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکال باہر کیا۔ لیکن جو نئی حکومت آئی جو 13 جماعتوں پر مشتمل ہے، پی ڈی ایم، اس نے 1.5 سال میں عمران خان کے دور کی مہنگائی سے زیادہ مہنگائی کر دی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، بنیادی اشیاء صرف کی قیمتیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں اس دور کے۔ پھر یہ کہ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ ان کے دور میں بالکل زیرو پہ چلے گئے تھے، اور ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور بالآخر امریکہ کی منت سماجت کر کے اور سعودی عرب کی، یو اے ای کی اور چائنا کی مدد سے انہوں نے آئی ایم ایف کو کا جو پیکج ہے، سٹینڈ بائی پیکج 3.5 ارب ڈالر کا، وہ لیا، اور کچھ حد تک معیشت جو ہے وہ سنبھلی۔ لیکن یہ ان کے آخری 6 ماہ یا 4 ماہ تھے، اور اس میں وہ کچھ نہ کر سکے اور وعدے ہی کرتے رہے، اور اس کے علاوہ ان کی گورننس بہتر نہیں ہوئی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اگر آپ پوچھیں عام آدمی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا دور معاشی اعتبار سے بہتر تھا اگر وہ قیمتوں کا توازن مقابلہ کریں اور موازنہ کریں۔ تو کوئی بڑی اچیومنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت نہیں کر سکی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے جو قانون سازی کی ہے، اور جس انداز میں کی ہے، اور جس تیزی سے کی ہے، اور جس تیزی سے رش تھرو کیا ہے، اس سے پارلیمانی روایات جو ہے ان کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو جس طرح منظور کرایا، اس سے شہری آزادیوں پر زد پڑی، اور انہوں نے تمام اختیارات جو پارلیمنٹ کے پاس تھے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے۔ اور یہاں پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ جو پارلیمانی اختیارات تھے اور جو شہری آزادیاں تھیں، وہ پی ڈی ایم نے اپنی ذاتی مصلحت اور ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے قربان کر دیں، اور کوئی ایک اچھی روایت وہ قائم نہیں کر سکے، اور ایک طرح سے انہوں نے ایسا کمپرومائز کیا ہے کہ جمہوریت اور جمہوری اقدار اور جمہوری اداروں کو
نقصان پہنچا ہے، اور عمران خان اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود لوگوں میں مکمل طور پر لوگوں کے دلوں سے نہیں ختم ہوئے. ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جیل میں بھی ڈال دیا گیا، لیکن ان کی سیاسی حیثیت جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. جی جاوید صاحب، آپ کے تجزیے کو اگر میں مختصراً سمجھنے کی کوشش کروں نا تو وہ تو یہ ہو گیا کہ دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ ملائی جوڑی اکنا تے کوڑی. ہاں جی، یہ بالکل صحیح بات ہے. جی جاوید صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جو اسمبلی میں سٹیٹمنٹ دی بڑی باکمال ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی موجودہ اسمبلی بدترین تھی، اس کا حصہ ہونے پر اپنے عوام سے معافی مانگتا ہوں. مجھے شرمندگی ہے کہ میں اس اسمبلی کا حصہ تھا جس نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. دوسری طرف شاہد خاقان عباسی کا نام جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے بھی گردش میں رہا، لیکن انہوں نے اتنی بڑی فرد جرم تو عائد کر دی اسمبلی کے اوپر اور اپنی قیادت کے اوپر، لیکن نہ تو انہوں نے استعفیٰ دینا گوارا کیا، نہ انہوں نے استعفائی پیش کیا. میاں نواز شریف سے ملنے لندن گئے تھے، یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. یہ کیا اسٹریٹجی ہے ان کی؟ وٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو اور وٹ از ہی ٹرائنگ ٹو اچیو؟ شاہد خاقان جو ہے وہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے بہت بڑے کرٹک ہے، نقاد ہیں. وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کئی بیانات دیے ہیں. ایک انہوں نے تحریک بھی چلائی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے ایمرجنگ رکھا ہوا ہے پاکستان. ری امیجننگ پاکستان. ہاں. اور اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سابق سینیٹر پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، کئی اور لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو پارلیمانی اور سیاسی نظام ہے وہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتا، اور یہ ناکام اور فرسودہ نظام ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر وہ پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پاتی، یہ محض ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، اور یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستان کے معاشی حالات کو، عام پاکستانی کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لا سکتے. ان کے ہاتھ میں سیکیورٹی پالیسی بنانا، فارن پالیسی بنانا، معاشی پالیسی بنانا ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ محض ربر سٹیمپ اسمبلی ہے. اور اب اس کے بارے میں تقریباً جو اپوزیشن کی کچھ جماعتیں، مثلا جماعت اسلامی ہے اور کچھ اور جماعتیں، انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس اسمبلی کو ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی محض انگوٹھا لگانے والی اسمبلی. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اس میں کوئی قومی ایشو جو ہے اس پر کھل کر اس پر بحث نہیں ہوئی، کوئی خیال آرائی اس پر نہیں ہوئی، اور کوئی کریٹو کام نہیں ہوا. اس میں جو کچھ کے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس کے اوپر انہوں نے انگوٹھا ہی لگایا ہے، اور یہ تاثر اس پارلیمنٹ کے بارے میں ہے. اور شاہد خاقان بھی اسی تاثر کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ شرمندگی کا باعث تھی، اور اس نے کچھ بھی نہیں دیا ملک کو. 5 سال ملک کے ضائع ہو گئے، فارن پالیسی میں، معاشی پالیسی میں، سیکیورٹی ایشوز کے اوپر کوئی کام اس پارلیمنٹ نے نہیں کیا. اور جس انداز میں انہوں نے قانون سازی کی ہے، بعض اوقات تو 7 اور 8 ممبرز بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ووٹ دے کر انہوں نے قانون سازی اور قانون بنایا. تو یہ تو ایک شرمناک بات ہے کہ کورم پورا نہیں ہے. اپوزیشن جو پی ٹی آئی ہے وہ پہلے ہی اسمبلی سے ریزائن کر چکی ہے، اور ان کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ بھی وہ ارکان بھی اسمبلی میں نہیں ہوتے تھے، اور 8 یا 10 یا 12 ارکان کی موجودگی میں قانون سازی کی گئی، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک اور پارلیمانی روایات کے بالکل منافی ہے. اور یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس پر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا خاص طور پر وہ بھی تنقید کر رہا ہے کہ یہ طریقہ کار جو انہوں نے اختیار کیا اس سے پارلیمانی روایات کو، جمہوری روایات کو سخت نقصان پہنچا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے جاوید صاحب، جی
سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک وہ اپنا دھڑا بنا کے سامنے آ گئے. 19 اگست کو انہوں نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے کے پی کے میں. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی جو الیکشن جیت سکتے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ایک اس سے قبل وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان میرے مقابلے پہ الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈنٹ پہنچا دیں گے اور یہ بالکل کارنر ہو جائے گا عمران خان کا گروپ؟ دیکھیے میرا ایک خیال ہے کہ پرویز خٹک کا یہ دعویٰ جو ہے یہ اتنا اس میں وزن نہیں ہے. کچھ لوگ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ انجینئرڈ الیکشنز ہوں گے اور اس میں کچھ لوگوں کے لیے جو لیول پلئنگ فیلڈ جس کی لوگ بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون خاص طور پر بات کر رہی ہے، وہ نہیں ہوگا. لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں مواقع ہونے چاہیے. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے یکساں مواقع نہیں ہوں گے، اس کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. قانونی طور پر آئینی طور پر ان کے خلاف ایک بڑا محاذ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی پی ٹی آئی سے ناراض ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پرویز خٹک اور چند دوسرے الیکٹیبلز جو ہیں کے پی کے سے وہ شاید الیکٹ ہو جائیں، لیکن وہ کوئی بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کو ڈینٹ نہیں کریٹ کر سکتے. عمران خان کا ووٹ بینک کے پی کے میں موجود ہے اور موجودہ حالات میں ایک طرح سے سمپتھی بھی ہے عمران خان کے لیے جو ان کے لیے ایڈوانٹیج دے سکتی ہے انہیں. اور حال ہی میں ایک جو بائی الیکشن ہوا ہے ایک چیئرمین کا، اس میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے چیئرمین منتخب ہوا ہے. تو یہ پرویز خٹک صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ وہ ایک عمران خان کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ کوئی مجھے اس میں کوئی وزن یا کوئی خاص وہ نظر نہیں آتی بات. ایک بڑا دعویٰ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب کا اتنا قد کاٹ بھی نہیں ہے نیشنل لیول کے اوپر کہ وہ کوئی بڑا پلیٹ فارم کریٹ کریں. اور دوسری طرف پنجاب میں جہانگیر خان ترین ہے، علیم خان ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے کچھ سیٹیں تو حاصل کر سکتے ہیں آن دیئر اون، اپنی پرفارمنس، اپنی شخصیت، اپنی کسی پرسنالٹی کی اپیل کی وجہ سے یہ کوئی بہت بڑی کامیابی جو ہے اگلے الیکشن میں حاصل نہیں کر پائیں گے. جی لیکن پہلے جہانگیر ترین کے جہاز کے چرچے تھے، اب استحکام پاکستان پارٹی میں آپ دیکھیں تو جہاز کے مالکان ایک نہیں تین موجود ہیں کہ جہانگیر ترین ہیں، علیم خان ہیں اور آپ کے محبوب سردار تنویر الیاس بھی ہیں. اب وہ پہلے جنہیں ایک اے ٹی ایم یا دو کی، یہاں تو اے ٹی ایمز کی بھی لائن لگ گئی ہے، تو اور الیکٹیبلز کا گروپ بھی ان کے ساتھ ہے، اگرچہ انہوں نے ابھی تک کوئی پبلک میٹنگ نہیں کی. تو اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکٹیبلز تو ان کے پاس ہیں، پیسہ ان کے پاس بے پناہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا ان کے پرائیویٹ جیٹس بھی ہیں جو پہلے وہ خان صاحب کے لیے استعمال کرتے تھے، اب ان کے اپنے ڈسپوزل پہ ہیں. لیکن عوام جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے متاثر ہوں گے. عوام کو جو سب سے زیادہ چیز متاثر کر رہی ہے وہ مہنگائی ہے. دیکھیے جس شخص کی 10,000 روپے انکم تھی وہ سکڑ کر 2 یا 3,000 اس کی جو ویلیو ہے، ویلیو ٹرم میں وہ 2-3 ہزار روپیہ رہ گئے. جو 50,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا اس کی ایکچوئل جو بائنگ پاور ہے وہ ریڈیوس ہو کر 20 سے 15 یا 20,000 رہ گئی ہے. وہ 2 وقت کا کھانا اور بچوں کی فیس. اور اب آج ہی ایک خبر چھپی ہے پاکستان میں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس لیے ذبح کر دیا کہ وہ بار بار مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے فیس دو، میں نے جمع کرانی ہے، مجھے اسکول سے نکالا جائے گا. تنگ آ کر اس نے اپنی بیٹی کو ذبح کر دیا. اس طرح کے خودکشیوں کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جہاز بے شک اڑائیں، یہ بڑی بڑی باتیں کریں،
یہ مل مالکان ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ چینی کے شوگر بیرنز ہیں، کوئی ہے کوئی ہے، لیکن جو عوام ہے وہ مارے جا رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، اور ان کے لیے 2 وقت کا کھانا جو ہے مہیا کرنا اپنے بچوں کے لیے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس جو ہے پاکستان کی، اس کے لیے بھی پرابلمز ہیں، یعنی وہ بھی جو لوگ ہیں وہ اس طرح جس طرح پہلے زندگی بسر کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے، پیٹرول کی قیمت اور دوسری جو قیمتیں بڑھی ہیں، ان کی انکم کا زیادہ حصہ گروسری پر اور ٹریولنگ پر ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے، تو ان کی زندگی بھی خاصی مشکل ہو گئی ہے۔ صرف ایلیٹ کلاس اشرافیہ جو نہ ٹیکس دیتا ہے نہ اکاؤنٹیبل ہے، اور جہاں سے چاہے وہ پیسے کما لیتا ہے عوام کو لوٹ کر، اس کے لیے زندگی یہاں آسان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں بہت بڑا جو چیلنج ہوگا ان سب اشرافیہ کے لوگوں کو، اور جو یہ بڑے روایتی سیاستدان ہیں، وہ عوام کا غیظ و غضب ہوگا، اور وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان سے ضرور پوچھیں گے کہ اس مہنگائی کا کیا سبب ہے، اور کیا وہ ایلیٹ کلاس، وہ اشرافیہ جس کے بارے میں عالمی جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اشرافیہ $17.5 ارب کی قومی خزانے سے مراحت لے رہا ہے، انسینٹیوز لے رہا ہے، جبکہ لوگ جو ہیں کوئی سیلاب سے مارے گئے، کوئی مہنگائی کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، کوئی رشوت کے ہاتھوں تنگ ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، تو جو نیا الیکشن ہے وہ یہی سوالات اس الیکشن میں اٹھیں گے۔ ہاں، انجینئرنگ کی جائے گی، اور ہمارے کچھ سوچنے والوں کا، تجزیہ کرنے والوں کا خیال ہے کہ شاید اگلے الیکشن پاکستان کو ایک اور بحران کے اندر دھکیل دیں گے، وہ مسائل کا حل نہیں تلاش کر پائیں گے۔ جاوید صدیق صاحب، آج عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ ٹرائل کیس میں ضمانتیں خارج ہو گئیں، اور وہ آلریڈی زیر حراست ہیں ایک کیس میں۔ اب یہ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان کو نے غلطیاں تو بہت کی ہیں، توشہ خانہ میں بھی انہوں نے جو وہ گھڑی اور جو چیزیں طائف ملے تھے وہ خرید کے انہوں نے بیچ دی۔ ایسی مثال بہت کم ہے کہ لوگوں نے یا لیڈروں نے توشہ خانہ میں جو طائف تھے وہ خرید اور بیچے نہیں، انہوں نے پاس رکھے۔ بہت کم مثال ہے کہ کسی نے آگے بیچ دیے ہو۔ تو یہ ان کے اوپر ایک دھبا ہے کہ انہوں نے کیوں بیچے، کیا ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے بیرون ملک سے محمد بن سلمان اور دوسری ڈگنیٹری سے ملنے والی چیزیں بیچ دی۔ یہ ان کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ضرور ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں، طائف لیے ہیں، خریدے ہیں کم قیمتوں پہ، ان میں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے تو ایڈمٹ کیا ہے کہ 22 سے 23 کروڑ روپے کی جو طائف ہے ان کو بطور وزیر اعظم ملے اور انہوں نے خرید لیے، اور وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ سو لوگوں کا جو پرسپشن ہے یا خیال ہے یا عام رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب سب اس امام میں ننگے ہیں، سب نے جو طائف لیے وہ سارے کے سارے طائف، انہوں نے جو اچھی اچھی چیزیں تھیں، قیمتی چیزیں تھیں، نادر چیزیں تھیں، وہ خود خرید لیں اونے پونے داموں۔ تو عمران خان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ایشو ہے وہ درست ہے کہ اس میں کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں، اور اس میں ان کو جواب دینا چاہیے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، القادر ٹرسٹ والا بھی۔ لیکن جو ایک جنرل پرسپشن پاکستان میں بن رہا ہے عوامی سطح پہ، وہ یہ ہے کہ عمران خان کچھ فورسز کا کچھ فورسز کے غضب کا اور کچھ فورسز کی نفرت کا نشانہ یا ٹارگٹ ہیں، اور ان کے شاید اتنے گناہ نہیں ہیں یا اتنی ان کی خرابیاں ان میں نہیں تھیں یا اتنی ان کی جرم نہیں ہیں جتنے ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ شاید ایک پرسپشن کی بات ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو
مرڈر کیس میں گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کا ٹرائل ہوا اور ان کو پھانسی بھی دی گئی، تو آج تک پاکستان کی قوم یہ بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک غلط کیس تھا اور ایک جوڈیشل مرڈر کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو، صرف اس کو راستے سے ہٹانا تھا، اور اس میں جن لوگوں کو یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست جو تھی وہ ان کو دوبارہ نہیں اقتدار میں آنے دینا چاہتی تھی، تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ کچھ اس طرح کی چیز ہی، اس طرح کی فیلنگ یا اس طرح کا امپریشن جو ہے اس وقت عمران خان کے بارے میں عوامی سطح پر بن رہا ہے۔ بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب، تھینک یو۔ مہربانی۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔